الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ یہ سورہ آل عمران کی 75 اور 76 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی امانت ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلی والی آیات میں یہودیوں کی خیانت فی الدین کے بارے میں تذکرہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور اس کے معاملے میں وہ حیلہ بہانے کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں خیانت فی الدنیا کہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی خیانت کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں امانت کے متعلق ارشاد فرمایا، اصل امانت داری ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ایک ایمان والا امانت دار ہو، اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے
اور جب اس کے پاس سے وہ واپس مانگی جائے تو وہ پوری کی پوری امانت کو ادا کر دے وے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ یعنی اسے شخص کا ایمان ہی کیا جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ تو امانت داری بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس سے پہلے والی زندگی یعنی 40 سالہ زندگی مکہ کی، اس میں آپ نے کوئی ایمان کی دعوت نہیں دی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح اخلاق سے پیش آتے تھے اور اس طرح کے معاملات تھے کہ آپ کو مکہ میں صادق اور امین سے یاد کیا جاتا۔ امین یعنی امانت دار، کہ کوئی بھی آپ کی طرف اشارہ کرتا تو کہتا یہ وہ شخص ہے جو بالکل امانت دار ہے، امین ہے، اور صادق ہے یعنی سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آ گیا، تو ہجرت کا حکم آیا، مکہ میں آپ نے 10 سال گزارے نبوت کے بعد، یا اس سے بھی زیادہ سال گزارے۔ اس دوران میں جب کہ آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اور قریش مکہ آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، ایسی حالت میں بھی لوگ اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس رکھواتے تھے۔ وہ دین کے معاملے میں دشمنی ہو گئی، ایمان کی دعوت دی اس لیے دشمنی ہو گئی، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور پھر فرمایا کہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں تو ان ساری امانتوں کو جن جن لوگوں کی ہے ان کو ادا کر کے پھر تو بھی آ جانا۔ حضرت علی نے اس کے بعد ہجرت کی جبکہ سب لوگوں کی امانتیں ادا کر دی گئی۔ تو ایسی حالت میں بھی لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب یہاں امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے فرمایا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہودیوں میں، نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیر کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ اب یہاں جو ہے ان اہل کتاب کی گویا ایک اچھی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے اس سے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ مراد ہے جو پہلے یہود تھے یا نصارہ تھے، پھر ایمان لے کر آ گئے۔ اب ایمان لے کر آ گئے تو وہ تو مسلمان ہو گئے، تو ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، پھر ایمان لے کر آ گئے، تو اب وہ ایسے امانت دار ہو گئے کہ ان کے پاس تم خزانے کے طور پر خوب امانتیں رکھو تب بھی وہ تم کو واپس کر دیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے اہل کتاب ہی مراد ہے، کہ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے۔
اب ان کی یہ صفت کیوں بیان کی گئی؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اگر کسی دشمن کے اندر بھی کوئی اچھی صفت ہو تو اس کو مان لینا چاہیے. یہ ہمارا مذہب سکھلاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اس سے دشمنی ہو گئی تو اب اس کی ساری اچھائیاں بھی برائیوں میں بدل جاتی ہے. جیسے کہ آج عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تعلقات تھے تو اس کی تعریفیں کر رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آیا، کوئی بات پر دشمنی ہو گئی، تو اب اس کی ساری خوبیوں کو بھی چھپا کر آدمی اس کے عیب بیان کرتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ تو کسی وجہ سے اس سے دشمنی ہو گئی. تو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کسی دشمن میں بھی کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ بھلائی ہے، اچھی چیز ہے، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھلائی اور خوبیاں تو ایمان والے کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے اس کو مل جاوے وہ لے لیوے. اچھی بات اور اچھی چیز یہ ایمان والوں کی گم ہوئی، کھوا گئی چیز ہے، جہاں سے اس کو مل جاوے وہ اس بھلائی کو، اچھائی کو لے لیوے، چاہے وہ دشمن ہی میں سے کیوں نہ ہو. تو ایک تو ان کے اس گروہ کی گویا یہ صفت بیان کی گئی. اب یہ خوبی جو بیان کی گئی تو اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ ایمان تو ہے نہیں، اور اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان لوگوں کو دنیا میں بھی کچھ فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی کچھ فائدہ ہوگا. دنیا میں فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کے اچھے کام کر اللہ رب العزت ان کا نام بلند کرے گا، ان کا نام روشن ہوگا. جیسے ہم دیکھتے دنیا میں بھی کہ جو ایمان والے نہیں ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو ان کا نام ہوتا ہے کہ فلاں صاحب یہ ایسے ہے، ایسے. تو ان کا نام بلند ہوگا دنیا میں. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہاں اچھے کام کیے ہیں تو آخرت میں اس کو عذاب کم ہوگا، اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پوری زندگی آپ کی خدمت کی، پوری زندگی آپ کا خیال کیا، اور جب تک ابو طالب زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھل کر ستا نہیں سکتا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس اچھائی کی وجہ سے، اس اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو سب سے کم عذاب دیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ ان کو صرف آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی، بس یہ ان کا عذاب ہوگا. لیکن وہ آگ کی جوتیاں جو جہنم کی آگ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اس جوتیوں کی وجہ سے سر کے اندر دماغ جو ہے اس طرح کھولے گا جیسے کوئی چیز ابل رہی ہو پانی میں. یہ ان کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے اندر کچھ لوگوں میں جو خوبی تھی وہ بیان کی، دوسرے ان کے گروہ کو بیان کیا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تم 1 دینار دے دو، امانت کے طور پر رکھواؤ، تو وہ تم کو واپس نہیں کریں گے، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ بھائی تجھے دینا ہی پڑے گا، جیسے کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کرو تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا رکھایا ہوا 1 دینار تم کو واپس کر دے. اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
تو اس کی وجہ خود اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں عرب لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہم کریں گے تو اس پر ہماری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، ان کا مال اگر ہم کھا جائیں گے تو اس پر ہماری پکڑ ہونے والی نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کے آیت میں فرمایا بھلا ایسے کیوں ہو سکتا ہے کہ ان کی پکڑ نہ ہو؟ غلط کام پر تو ہر ایک کی پکڑ ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، ہر ایک کی پکڑ ہوگی۔ بھلا ایسا کیوں انہوں نے سمجھا؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرے جو شخص، اور گناہوں سے بچے اور پرہیزگار بن جاوے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کی خوبی بیان فرما کر اللہ رب العزت آگے اور ان کے متعلق کچھ بات بیان فرما رہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی کہ وہ لوگ اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو چند پیسوں کی لالچ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، یا اپنی قسموں کے اندر پورا نہیں کرتے، تو ایسے صفات والے لوگ جو یہودیوں کے اندر ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں 5 قسم کے عذاب ذکر فرمائے۔ ایک ہوتا ہے عہد، سیٹلمنٹ، جس کو کہا جائے گا دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ تو یہ کر تو میں یہ کروں، تو اس کو عہد کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ ایک طرفی ہوتا ہے، جیسے کہا کہ اگر مجھے یہ کام ہو گیا یا میرا یہ کام بن گیا تو میں تجھے اتنا گفٹ دوں گا، یا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا یہ کام کر دوں گا۔ تو وعدہ جو ہے ایک طرفی ہوتا ہے، اور عہد جو ہے وہ 2 طرفی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے عہد کیا کہ ہم کتاب کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اب وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے عہد کو توڑنے والے کے متعلق 5 عذاب اس آیت میں ذکر فرمایا۔ پہلا عذاب ذکر فرمایا کہ ان کو جنت کی نعمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جو عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا عذاب ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یعنی خوش کن بات
اللہ رب العزت ایسی بات نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کو کوئی خوشی پہنچے۔ تیسرا عذاب ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے۔ چوتھا عذاب ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اور پانچواں عذاب ذکر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان لوگوں کی یہ جو چیز تھی، عہد کو پورا نہ کرنا یا قسم کو کھانا، غلط قسم کو، تو ان کے لیے یہ عذاب ذکر فرمائے۔ ایسے ان کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ایسے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، پل صراط کے راستے کو آسان فرما، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک۔